آج ہم ذکر کر رہے ہیں اس رات کا جسے تاریخ انسانیت کو غم، صبر اور وفا کا نیا معنی دیا۔ یہ رات ہے شب عاشور، کربلا کی وہ رات جب امام حسین اور ان کے جانثار ساتھی آخری امتحان کی تیاری کر رہے تھے۔ آئیے اس رات کی آنکھ کو دیکھا حال کی کہانی کو دل کی گہرائیوں سے سنتے ہیں۔ شب عاشورہ اپنی تمام تر افسردگیوں، حسرت بیزیوں کے ساتھ روئی زمین پر سیاہ تاریک چادر بچھاتی ہوئی آئی۔ ہم نے یعنی اہل بیت کے علاوہ چادر تطہیر کی مالکہ بیبیاں اور گلستان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معصوم کلیاں اپنی جانوں کی قیمت لگا کر لباد شہادت اوڑھنے کے لیے تیار ہو گئے۔ لجام شاہدین، نواس ختم المرسلین، فرزند علی کرم اللہ وجہ الکریم وعلیہ السلام حضرت امام علی مقام نے نماز عشاء کی ادا کی اور خیمہ اہل بیت کی طرف تشریف لے آئے۔ سیدانیہ عالم یاس میں سر جھکائے بیٹھی تھی۔ ماں کی آغوش میں جب ششماہی علی اصغر شدت پیاس سے ایڑیاں رگڑتا تو اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے تھے۔ بیمار زین العابدین کو تشنگی بجھانے کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ زینب کا شدت غم سے برا حال ہو رہا تھا۔ معصوم سکینہ نے جب پدر عالی کی صورت دیکھی تو پیاس سے لڑکھڑاتی ہوئی بستر سے اٹھی اور سمجھی کہ شاید والد بزرگوار میرے لیے پانی لے آئے ہیں۔ 4 سالہ بچی پدر خوش خصال کے دامن وبا کو پکڑ کر ناز سے پوچھتی ہے، میرے اچھے ابا جان، کیا آپ میرے لیے پانی لائے ہو؟ میرا تو پیاس سے برا حال ہو رہا ہے۔ امام علی مقام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فرمانے لگے، میری پیاری سکینہ، پانی تو نہیں ملا، آؤ میری زبان چوس لو، شاید کچھ تسکین ہو جائے۔ سکینہ عرض کرنے لگی، اچھا بابا جان، آپ کی زبان تو خود ہی خشک ہو رہی ہے، کانٹے پر کانٹا پڑے ہوئے ہیں۔ میرے اچھے ابا جان، آپ تو کہتے تھے کہ دادا جان علی المرتضیٰ کوثر سے پانی پلائیں گے۔ آج تیسرا دن ہے، شدت پیاس سے برا حال ہو رہا ہے، دم نکلا جا رہا ہے۔ کیا جب میں مر جاؤں گی تب دادا جان کوثر سے پیاس بجھائیں گے؟ چچا عباس سے کہا، اے اچھے امو جان، ذرا آپ ہی چشمہ کوثر کو تلاش کرے اور دادا جان سے پانی لائے تو انہوں نے کہا کہ بیٹی صرف آج کی رات سے کل ہم خود بخود لب کوثر پہنچ جائیں گے۔ اے میرے اچھے ابا جان، پیاس سے مری جا رہی ہوں، جہاں سے ممکن ہو تھوڑا سا پانی لا دو۔ ابا جان، وہ سامنے نہر کا پانی لہرا رہا ہے اور پھر اس کی کوئی قیمت نہیں۔ وہ سامنے نہر پر پہرہ دار کھڑے ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں، آپ ان سے کیوں جا کر پانی نہیں مانگتے؟ اگر ان سے کہیں تو وہ خود ہی مشکیزیں بھر کر ہمارے خیمے میں چھوڑ جائیں گے۔ ذرا اٹھیے اور ان تک جانے کی تکلیف تو گوارا کرے۔ معصوم بچی کی یہ دلسوز تقریر سن کر پدر خوش خصال کا دل بھر آیا۔ بیٹی کو گود میں اٹھا کر پیار کیا اور کہا، پیاری سکینہ، میں ان لوگوں سے پانی نہیں مانگوں گا، یہ لوگ تو خود ہمارے گھر کے بھکاری ہے۔ تمہارے امو عباس نے سچ کہا کہ ایک رات کی بات ہے، ہم کل چشمے کوثر کے کنارے ہوں گے اور تم خوب سیر ہو کر حوض کوثر کا میٹھا میٹھا پانی پی لینا۔ آپ نے معصوم سکینہ کی زلفوں پر فرط شفقت سے ہاتھ پھیرا اور کرتے کا گریبان کھول دیا۔ معصوم بچی نے کہا، ابا جان، آپ میرے سر پر اس طرح ہاتھ کیوں پھیر رہے ہیں؟ مجھے یاد ہے جب ہم مکہ معظمہ سے یہاں آ رہے تھے اور رستے میں چچا مسلم کی شہادت کی خبر آپ کو ملی تھی، آپ نے ان کی بیٹی کے سر پر بالکل اسی انداز سے ہاتھ پھیرا تھا، اس کے کرتے کا گریبان اسی طرح چاک کیا تھا۔ ہے ابو جی، سچ بتاؤ، کیا میں بھی یتیم ہونے والی ہوں؟ جلدی بتائیے، میں بہت گھبرا رہی ہوں، میرا کلیجہ منہ کو آ رہا ہے۔ میرے پیارے ابا جان، آپ کو میری قسم، سچ سچ بتاؤ، آخر معاملہ کیا ہے؟ معصوم بچی کی توتلی زبان سے یہ بولی بالی گفتگو سن کر امام علی مقام کو یا رائے ضبط نہ رہا اور آنکھوں سے ساون بادوں کی جڑی لگ گئی۔ فرمایا، بیٹی گھبراؤ نہیں، میں تجھے یہاں یتیم چھوڑ کر ہرگز نہ جاؤں گا۔ بستر پر لیٹے ہوئے بیمار عابد کی پلک جھپکی، آنکھ کھل گئی، بولے، پدر عالی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آخر کل کیا ہونے والا ہے؟ حضرت امام علی مقام تو خاموش رہے، لیکن دکھوں کی ستائی ہوئی زینب بول اٹھی، شاہ بے کس و مظلوم کی اب الوداع ہے۔ زین العابدین میں بستر سے اٹھنے کی طاقت نہ تھی، گردن پھیر کر والد بزرگوار کی جانب دیکھا۔
آنکھوں میں آنسو بھر آئے، عرض کیا ابا جان میں بیمار ہوں، بستر سے اٹھنے کی طاقت نہیں رکھتا، لیکن وقت آنے پر ان لعینوں کو بتا دوں گا۔ خاندان نبوت کا ایک نحیف و نزار بیمار بھی شامی رباہوں کے لیے شیر ضیاء ہے۔ میں فاتح خیبر قاتل مرحب کا فوت ہوں، میرے کمزور بازو میں مولا کریم نے اتنی طاقت قوت رکھی ہے، جو شکی آپ کو نگاہ گرم سے دیکھے گا اس کا جینا حرام کر دوں گا، میں اس کی آنکھیں نکال سکتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں آپ کا اپنا سید اخلاق حسین شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں روحانی ہیلنگ اکیڈمی۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ شیر خدا کا پوتا گلستان مصطفی کا ہزار رسیدہ پھول، عابد بیمار جو شجاعت سے اٹھنے لگا، امام علی مقام نے آگے بڑھ کر گلے سے لگا لیا اور فرمایا جانب پدر غصہ نہ کرو، تم بیمار ہو، تمہاری طبیعت پر برا اثر پڑے گا، تم تو میرے بعد وارث آل وبا ہو، تم سے میری نسل چلے گی اور سلسلہ امامت جاری ہوگا، تمہیں کسی صورت بھی ان لعینوں کے مقابلے کے لیے نہ بھیجوں گا۔ آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے بیمار زین العابدین بولے ابا جان تو کیا میں منصب شہادت سے محروم رہوں گا؟ یہ کہہ کر آپ کی آنکھوں نے ساون بادوں کی جڑی لگا دی۔ امام پاک نے وفور شفقت سے بیمار عابد کی پیشانی کو چوما اور فرمایا بیٹا رونا بند کرو، تمہارے رونے سے میرا دل روتا ہے۔ پھر فرمانے لگے اے زین العابدین تم خوش نصیب ہو کہ دنیا میں سلسلہ امامت جاری کرو گے اور تمہاری نسل سے شہداء کرام اور اولیاء اعظام کا سلسلہ لامتناہی جاری ہوگا، جس کے چشم فیض سے دنیا اپنی تشنگی بجھائے گی۔ اس کے بعد امام علی مقام نے فرمایا کہ اگر میرے حصے میں شہادت اور علی اکبر کے حصے میں تیر و سنا تو میرے عابد تیری اسیری بھی شہادت سے کم نہیں۔ شبیہ مصطفیٰ علی اکبر اور نشانی حسن حضرت قاسم شوق شہادت سے جھوم رہے تھے۔ عباس علمدار کا کلیجہ ایک طرف تو پیاری سکینہ کی لمناک تشنگی سے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا تو دوسری طرف اس بات کی خوشی تھی کہ کل تیغ ہاشمی کے جوہر دکھانے کا موقع ملے گا، اور پھر نانا پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ والد محترم حضرت علی اور خاتون جنت بی بی پاک سلام اللہ علیہا کی محفل نصیب ہوگی۔ خیمے کے کونے مظلومہ زینب اپنے کم سن بچوں کو گود میں لیے ہوئے انہیں یہ سمجھا رہی تھی کہ پیارو میں جانتی ہوں کہ ابھی تمہاری عمریں بہت چھوٹی ہے اور تم اس قابل نہیں کہ اشقیاء کا مقابلہ پر جا سکو، تاہم یہ نہ بھولنا کہ تم جعفر طیار کے پوتے ہو اور اپنے پیارے مامو جان پر جان قربان کرنا۔ حضرت امام علی مقام نے اہل بیت کو صبر و رضا کی تلقین فرمائی اور خیمے سے باہر تشریف لائے۔ جان نثاروں کی جنگ کی تیاری کا حکم فرمایا، کوئی ہتھیار صاف کرتا، کوئی اپنے کپڑے درست کرتا، کیونکہ کل دلہا بن کر حوروں کے سامنے جانا ہے۔ آپ نے چند مجاہدین کو خیمہ اہل بیت کے گرد خندق کھودنے کا حکم دیا تاکہ جنگ خیمہ سے دور ہی رہے اور حیا دار بیویاں بے پردہ نہ ہوں۔ اس کام سے فارغ ہو کر آپ الگ کونے میں بیٹھ کر عبادات اور میں مشغول ہو گئے۔ جب رات آدھی سے زیادہ گزری تو آپ پر حالت استغراق طاری ہو گئی اور آنکھیں سو گئی، لیکن قسمت جاگ اٹھی۔ خواب میں نانا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ نے دیکھا نانا پاک بمائے ملائکہ تشریف فرما ہے اور میں چھوٹا سا بچہ ہوں۔ مجھے آپ نے گود میں لیے پیشانی پر بوسہ دیا، سر پر دست شفقت پھیرتے ہوئے فرمایا اے حسین مجھے سب کچھ معلوم ہے کہ دشمنان دین تجھے قتل کرنے پر تلے ہوئے ہیں اور اہل بیت کے پودے کو جڑ سے اکھاڑنے کے در پہ ہے۔ اے حسین صبر کرنا، شہادت کا درجہ سب سے بلند ہے۔ اے حسین جلدا، جنت تیرا انتظار کر رہی ہے، تیرے ماں باپ بہشت پر کھڑے تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے اور سر پر اپنے ہاتھ مبارک رکھ دیے اور دعا فرمائی اے میرے اللہ میرے حسین کو صبر اور اجر عطا فرما۔ اس کے بعد آپ نے یہ بھی دیکھا کہ بہت سے کتوں نے مجھے گھیر لیا اور ان میں سے ایک ابلک مجھ سے آگے بڑھ گیا ہے۔ پھر صبح اٹھے اور اس کی تعبیر یوں فرمائی کہ میرا قاتل
ابلک ہوگا۔ شب عاشور کی رات حضرت امام علی مقام نے اپنے تمام ساتھیوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، حرام و تکلیف ہر حال میں اس کا شکر ہے۔ اے اللہ، میں تیرا شکر بجا لاتا ہوں، تو نے مجھے اہل بیت نبوت کی عزت عطا فرمائی اور سننے والے کان، دیکھنے والی آنکھ کیے اور دل آگاہ نعمتوں سے مالا مال کیا۔ میں دنیا میں کسی کے ساتھیوں کو اپنے گھر والوں سے زیادہ نیکوکار اور صلہ رحمی کرنے والا دیکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تم سب کو میری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ سن لو، میں یقین رکھتا ہوں کہ ان دشمنوں کے ہاتھوں کل میری شہادت ہے۔ میں تم سے بخوب سب کو بخوشی اجازت دیتا ہوں کہ رات کا اندھیرا چھایا ہوا ہے، اسی میں جہاں تم لوگوں کا دل ہے چلے جاؤ۔ جاؤ، میری طرف سے تم پر کوئی الزام نہیں ہوگا۔ یہ لوگ میرے قتل کے درفے ہیں، جب مجھے قتل کر لیں گے تو پھر کسی دوسرے کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے۔ امام علی مقام کی یہ تقریر سن کر سب سے پہلے حضرت عباس علمدار، پھر آپ کے دوسرے بھائی، بیٹے، بھتیجے اور بانجے سب نے بیک زبان کہا کہ ہم اسی لیے چلے جائیں کہ آپ کے بعد زندہ رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا برا دن نہ دکھائے۔ امام علی مقام نے پکار کر کہا، اے اولاد عقیل، مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل تمہارے لیے کافی ہے، تم چلے جاؤ، میں اجازت دیتا ہوں۔ ان لوگوں نے کہا، اللہ کی قسم، یہ ہم سے ہرگز نہ ہوگا، بلکہ ہم آپ کے ساتھ ہی جان آپ پر قربان کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ زندگی نہ دے جو آپ کے حضرت مسلم بن اسوجہ صدی کھڑے ہوئے اور کہا، ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں، ہم سے ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی قسم، میں ان دشمنوں سے نیزے کے ساتھ جنگ کروں گا، یہاں تک کہ میرا نیزہ ان کے سینوں میں ٹوٹ جائے گا، اور تلوار چلاؤں گا جب تک اس کا قبضہ میرے ہاتھ میں رہ سکے گا۔ اللہ کی قسم، اگر میرے پاس ہتھیار نہ ہوں تو پھر میں پتھر مار مار کر دشمنوں سے لڑوں گا، اور اس طرح میں اپنی جان آپ پر نچھاور کر دوں گا۔ حضرت سعد بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم، آپ کا ساتھ چھوڑ کر ہم نہیں جائیں گے جب تک کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ ثابت نہ کر دے کہ ہم نے محبوب خدا کے محبوب نواسے کی کیسی حفاظت کی ہے۔ اللہ کی قسم، اگر مجھے معلوم ہو کہ میں قتل ہو جاؤں گا، پھر زندہ کیا جاؤں گا اور پھر جیتے جی جلا دیا جاؤں گا اور میری راکھ ہوا میں اڑا دی جائے گی، اور اسی طرح 70 مرتبہ میرے ساتھ ہوگا، پھر بھی میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، اور یہ تو ایک ہی مرتبہ قتل ہونا ہے، پھر اس کے بعد دائمی عزت ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ حضرت زبیر بن قیس نے کہا، اللہ کی قسم، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں اور پھر قتل کیا جاؤں، ایسے ہی میرے ساتھ 1000 مرتبہ ہو، مگر اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے نوجوانوں کو بچا لے۔ غرض یہ ہے کہ اسی طرح آپ کے تمام ساتھیوں نے اپنی اپنی عقیدت اور جانثاری ظاہر کی، اور سب کا مطلب یہی تھا کہ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم آپ سے جدا ہو جائیں، بلکہ ہم اپنے ساتھوں، اپنی گردن اور اپنی پیشانیوں سے آپ کو بچائیں گے، یہاں تک کہ اپنی جانیں آپ پر قربان کر دیں گے۔ اس کے بعد آپ اور آپ کے تمام ساتھیوں نے نماز و دعا اور توبہ استغفار میں ساری رات گزاری، اور اس کے ساتھ ہی خیموں کی پشت پر خندق کھود کر لکڑیاں بڑھ دی تاکہ جنگ کے وقت ان میں آگ لگا دی جائے تو دشمن عقب سے حملہ نہ کر سکے۔ عاشور کی شب حضرت امام حسین علیہ السلام خیموں کی حفاظت کے انتظامات کرنے کے بعد ذکر الہی مشغول ہو گئے، ساری رات عبادت و ریاضت میں گزاری۔ تاریخ کے اوراق میں لکھا کہ سرخیل اہل بیت و عطرت جو یا حقیقت سید الشہداء حضرت امام علی مقام نے ساری رات عبادت میں گزاری۔ جب آسمان پر سپیدہ نمودار ہوا تو آپ نے فرزندان ارجمند سیدنا علی اکبر کی جانب دیکھ اور فرمایا، بیٹا نماز فجر کے لیے اذان دو۔ سیدنا علی اکبر شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان دی۔ علی اکبر کی پرسوز و لبریز آواز سن کر آواز مصطفیٰ یاد آ گئی۔ مجاہدین نے جب شہزادہ علی اکبر کی آواز کو سنا تو نماز کی ادائیگی کے لیے حسب دستور پانی کی ضرورت محسوس ہوئی۔ تشنگی بجھانے کے لیے تو ایک قطرہ آب نہ ملے تو وضو کرنے کے لیے پانی کہاں تھا۔ قادر مطلق کی یہ قدرت کاملہ کے ایک واضح دلیل ہے جو واقع کربلا سے ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ مسلمان تو دونوں طرف تھے، لیکن ان میں فرق یہ تھا کہ ایک طرف تو صرف نام ہی کے مسلمان تھے، لیکن دوسری طرف جانے وہ مسلمان تھے جن کے متعلق قرآن نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا۔ ایک طرف کے مسلمان تو شراب و کباب میں رات بسر کی، لیکن دوسری طرف کے مسلمانوں نے عبادات و نوافل میں گزاری۔ نماز فجر کی ادائیگی کے بعد آپ نے برگاہ الہی میں نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ بآواز بلند دعا مانگی، اے اللہ، مجھے ہر مصیبت میں تجھ پر بھروسہ ہے اور ہر تکلیف میں تو میرا سہارا ہے۔ مجھ پر جو مصائب و نوائب تھے
ان میں تو ہی میرا پشت بنا تھا۔ غم و اندوہ کے انبوہوں میں دل کمزور پڑ جاتا ہے، کامیابی کی تدابیر ناکام پڑ جاتی ہے اور رہائی کی صورت معدوم ہو جاتی ہے۔ دوست ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور دشمن شماتت کرتے ہیں۔ میں نے ایسے نازک وقت میں سب کو چھوڑ کر تیری طرف رجوع کیا، تجھی سے اس کی شکایت کی اور مدد مانگی۔ تو نے مصائب کے بادل چھانٹ دیے۔ تو ہی ہر نعمت کا والی، ہر بلائی کا مالک اور ہر آرزو کا منتہا ہے۔ شب عاشور کا یہ تمام آنکھوں دیکھا حال حضرت امام زین العابدین اپنی زبان سے بتاتے ہیں، اور ساتھ میں وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں بیمار تھا اور میری پھپھی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا میری تیمارداری کر رہی تھی۔ خیمے میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام میرے والد کی تلوار صاف کر رہی تھی، اور میرے والد یہ اشعار پڑھ رہے تھے: اے زمانہ تجھ پر افسوس تو کیسا ہے، بے وفا دوست ہے، صبح اور شام تیری ہاتھوں کتنے لوگ مارے جاتے ہیں، زمانہ کسی سے رہائش نہیں کرتا اور کسی سے کوئی عوض قبول نہیں کرتا۔ اب سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ہر زندہ موت کی راہ پر چلا جا رہا ہے۔ ان اشعار کو آپ نے 2-3 بار دہرایا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ پڑھنے سے آپ کا مقصد کیا ہے۔ مجھے بے اختیار رونا آیا، لیکن میں نے اپنے آنسو کو ضبط کیا، خاموش رہا۔ سمجھ گیا کہ مصیبت ٹوٹ پڑی، مگر میری پھپھو زینب سلام اللہ علیہا نے یہ اشعار سنتے تو اپنے آپ کو قابو میں نہ رکھ سکی اور دوڑتی ہوئی آپ کے پاس آئی اور آپ سے لپٹ کر کہنے لگی: کاش آج موت میری زندگی کا خاتمہ کر دیتی۔ میری والدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا مجھے چھوڑ کر چل دی۔ میرے والد علی مولا علی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میرے بھائی حسن علیہ السلام نہ رہے۔ ان گزرے ہوئے کے جانشین اور ہم لوگوں کے محافظ اب تم ہی رہ گئے ہو۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا: اے بہن، اپنی حلم و وقار کو شیطان کے حوالے نہ کرو۔ پھپھی نے کہا کہ آپ اپنے آپ کو مجھ سے الگ رکھنا چاہتے ہیں۔ واللہ اس بات سے میرے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ میرے والد نے ان کے منہ پر پانی کے چینٹے دیے۔ جب انہیں ہوش آیا تو فرمایا: بہن، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سے تسکین حاصل کرو، اچھی طرح جان لو کہ تمام اہل زمین مر جائیں گے اور آسمان والوں میں سے بھی کوئی باقی نہ رہے گا۔ اللہ کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ میرے والد مجھ سے بہتر تھے، میری والدہ مجھ سے بہتر تھی، میرے بھائی مجھ سے بہتر تھے۔ میرے اور ہر مسلمان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نمونہ ہے۔ تم اسی نمونے سے صبر حاصل کرو۔ آپ اسی طرح کی باتیں کرتے رہے۔ پھر فرمایا: اے بہن، اے میری اچھی بہن، میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ جب میں مر جاؤں تو گریبان چاک نہ کرنا اور اپنا چہرہ نہ نوچنا اور آہو بگا نہ کرنا۔ میرے بعد یہ میرا قبیلہ تیرے حوالے ہے، ان کی حفاظت کرنا، ان کا مددگار رہنا۔ اور پھر آتا ہے وہ دن 10 محرم 61 ہجری کا۔ انشاءاللہ وہ آگے ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کی بات حاضری نصیب فرمائے، اور جو بھی اس ویڈیو کو دیکھے اللہ پاک ان کی دل کی تمام جائز مرادیں پوری فرمائے۔